کہ دین کے اقدار کو پامال نہ کریں اور خادم کروڑوں میں اس پر قربان ہو جائیں تو ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنی غلطی مانوں، میں اپنی غلطی کو اسلام کے خاتمے میں ڈال دوں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مجھے خاتم کو حق نہیں پہنچتا، وہ دین کے استعمال بس یہ مقصد ہے، تو یہی بات ہے۔ ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا چاہے وہ اپنی باری پر۔ اچھا، ایک سوال بھی ہے سر، ایک تحریک لبئی کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا کوریج نہیں دیتا، میڈیا کوریج کے لیے آتا ہے، آپ کے کارکنان آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کے کیوں ابھی تک یہ بڑی زیادتی ہے، ابھی تک کیوں آپ نے جو ہے وہ اپنے جو کارکنان ہیں آپ کے ورکر جو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن آپ نے فوراً کہا کہ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب جلسہ ہو رہا تو مجھے بتایا گیا کہ میڈیا کی گاڑی کے ساتھ، میں نے کہا جو میڈیا کے ساتھ زیادتی کرے گا ہمارا وہ کارکن نہیں ہے، یا وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے یا واپس آ جائے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں۔ میں اگر چلتا ہوتا نا تو میں خود چلا جاتا اور ان کو اسے لمحے پا کے میں پڑتا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کل کا الیکشن ہے یہ آپ مجھ سے بہتر یہ باتیں، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا میری محفل میں یہاں پر بات کرنے کو درستی ہے زبان میں، سب کو پتہ ہے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان میں بچا ہوا، آپ کو سب پتہ ہے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، 10,000 15,000 سے کوئی بجٹ بنا کر دکھائے نا غریب کا، آپ کو بھی پتہ ہے ہر بندہ کہاں سے کیسے کیسے ہاتھ مار کے پیسے کماتا ہے۔ پاکستان میں دعا کریں کہ وہ نظام آ جائے جس میں میں بھی سرخرو ہو جاؤں، آپ بھی سرخرو ہو جائے اور امن اور سکون ہو جائے اور ہر بندہ کفایت شعار ہو جائے۔ آپ کا جو آپس کی ایک تاثر ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں آپ کا ووٹ بینک چلایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ 7 وفاق الیکشن ہوتا ہے جو تاثر تو آپ سمجھتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کا امیدوار جیت جانا تھا؟ جیت نہ بھی جاتا تو قریب ضرور پہنچ جاتا، یہ بات ضرور تھی، کیونکہ میرے آقا کا نام آ جائے نا تو امت کہتی ہے چھوڑو یار یہ مولوی پکڑے جائیں گے نا قیامت والے دن، ایک پرچی بھی ہم حضور کی خاطر نہ دے سکے، لوگ روتے تھے تو مولانا یہ کیا آپ نے بات کی ہے، ہماری تو گردن بھی آ گئے، صدیاں گزر گئی لیکن ہم اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ مستقبل میں آپ جو 2018 کا الیکشن آ رہا ہے اس میں مکمل طریقے سے پورے پاکستان میں آپ اپنے انشاءاللہ مشاورت جاری ہے، مجلس شورا جو بھی فیصلہ کرے گی میں بھی اس کا پابند ہوں انشاءاللہ۔ ہمارا پروگرام تو یہی ہے کہ حضور کی امت کی جو ہے وہ سروری در دین ما خدمت کریے، اقبال نے یہ سیاست جو ہم کر رہے ہیں نا، اقبال کہتا ہے سروری در دین ما خدمت کریے، عدل فاروقی اور فقر ہے، اقبال کہتا ہے اسلام میں سیاست کا بادشاہی کا ایک ہی تصور ہے، حضور کی امت کی خدمت کی، اور وہ کیسی ہو، عدل فاروقی ہو اور مولا علی جیسا فقر، میں دار عمارت فقر رہا فودان، اقبال کہتا ہے ہمارے بادشاہ جو تھے نا بادشاہ بننے کے بعد اور غریب ہو گئے، مثل سلمان در مدائن بودان، کہنے لگا تجھے میری بات پہ یقین نہیں آتا تو مدائن کے گورنر سلمان فارسی کو دیکھو، جب وہ سامان اٹھا رہے تھے مزدور تو آپ کھڑے تھے تو تاجر کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ گورنر ہے، اس نے کہا آپ کو مزدور ہے کہاں مجھے اس کا سامان اٹھا دیا، تو وہ سامان اٹھا کر جب بازار میں گئے تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، تو تاجر کرنے لگا یہ کون ہے، نے کہا یہ صحابی رسول مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے جس کو مزدور بنا کر چلایا۔ اقبال کہتا ہے بس یہ مسلمان بادشاہوں کا یہی تصور ہے، ہم اسی سیاست کو لے کر چلیں، جوئے خواہ سعد میں مار رفت پیش قاضی ناتواں زار رفت، اقبال کہنے لگا شاہ مراد نے بازو کاٹ دیا مستری کا، مسجد پسند آئی، تو کہنے لگا اسی کا عدالت میں چلا گیا، اس نے کہا کہ یہ دیکھ کوئی بادشاہ نے ظلم کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مجبور ہوں میں ان کا جج ہوں، اس نے کہا بلاؤ اس بادشاہ کو، اتنا بڑا گنڈا ہے، اس نے ایک مزدور کا ہاتھ کاٹ دیا، تو گفت شاد کردہ خجلت بردام اعتراف اور جرم، اقبال کہنے لگا بادشاہ آ گیا، اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، اس نے کہا معافی سے بات نہیں بنی، گفت قاضی فی القصاص احمد حیات زندگی گیرت وہیں کان، اس نے کہا کہ اسلام تو قصاص جاتا ہے، اب ہاتھ آگے کرو یہ کاٹا جائے گا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو اور جو ہے مزدور اور مستری برابر ہو، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، اور اقبال کو اس جی بسم اللہ کام نہیں کیا پی کی طرف سے کوئی الزام لگایا جا رہا ہے کہ دھاندلی، وہ بھی کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ووٹرس کو بھی روکا گیا ورنہ یہ جیت کری جا رہی، تو آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کس کا الزام زیادہ میں ایک لطیفے کی بات آپ کو بتاؤں،
ادھر ملے ہیں نا PTI کے ساتھ اور کچھ ملے ہیں نواز کے ساتھ. یہ سارے مولوی بے نظیر کے بارے میں بخاری والی حدیث پڑھتے تھے لئی افلح قوم امر امرا جو قوم عورتوں کو آگے کرے گی سربراہ بنائے گی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اب وہ حدیث کدھر گئی ان سے پوچھے سب سے یہ آپ ضرور پوچھنا ہے آپ نے مولویوں یہ صرف حدیث بے نظیر کے لیے. ہاں یہ سب سے اہل حدیثوں سے بھی پوچھنا ہے جو حدیث سے باہر نہیں نکلتے. کہتے جو حدیث میں لگے آپ نے ان سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ مولانا وہ بخاری کی حدیث ضعیف ہو گئی کل سن کے آنے کے بعد یا اس کے وہی سند ہے وہی سکہ ہے ابھی تک وہ مضبوط ہے یا اس کے اندر ذوق آ گیا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال رویا ہے تھے گا وہ کس درجہ بے توفیق فقیان ہے. کل کہنے لگا یہ خود تو بدلے نہیں لیکن جیسے زمانہ بدلا ہے مولوی نے قرآن کو حدیث کے ساتھ. آپ کا بہت آپ میرے بارے میں بالکل میں مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں لیکن جب حضور کی بات آتی ہے نا وہ ہمارے پاس میں بات نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں باقی مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں. ہاں جی لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو میں نے قرآن اور پکا حافظ ہوں نا. اب مجھے ترجمہ بھی آتا ہے. اب میں کیسے ان ایتوں کو پیچھے کر کے حالات کے مطابق صدر رہنا ہے یہاں. سوال تو آخری یہی ہونا ہے. اقبال نے علم الدین کو کہا تھا اس کے بند کھول کر کہا تھا کہ یار میں نے اپنی ذاتی سفارش پر تجھے لاہور لے آئے ہوں. انگریزوں نے تو لواسوں کو ہندوستان میں دفن کر دیا. کچھ ایسی ضمانت دی نا اقبال کی. تو اس نے بند کھول کے کہا کہ یار میں نے تیری وصیت پوری کر دی ہے. تو چاہتا تھا میں لاہور میں دفن. ایک میری بھی وصیت ہے جب دل تشریف لائیں تو میرے سلام دے. بس ہماری بھی یہی ہے کہ اب حضور آئے تو اس وقت کچھ نہ کچھ ہو. شہید عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گی. اقبال کہنے لگا عشق رسول کا میں شہید ہوں اور میری قبر پر شمع قمر جلے گی. فرشتے خود اٹھا کے لائیں گے چراغ. ہاں جی چراغ جلا کر سورج سے. اقبال کہنے لگا مجھے ضرورت ہی نہیں آئے گی میں شہید عشق نبی ہوں. تو میں بھی اقبال کا ماننے والا ہوں. میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں اس طرح شہید نہ ہوں تو حضور کی محبت میں ہی شہید ہو جائے. اقبال کے یہ آپ کم از کم ضرور اٹھائیں کہ اقبال کی چھٹی پال ہے. پتا ہے اقبال کی چھٹی کیوں بال کی؟ آپ بڑے بڑے لوگ ہیں بڑی آپ دنیا معلومات رکھتے ہیں بڑے بڑے علم پڑے ہیں. اقبال کی چھٹی صرف انہوں نے اس لیے بحال کیا کہ یہ بنیاد اقبال میرے پاس کوئی میرے ہر وقت ساتھ ہی رہتی ہے. یہ فارسی ہے اور یہ اردو ہے مکمل. اس کے اندر ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے. یہ دونوں میرے پاس ہے جس کے اندر دنیا کا کوئی بندہ اٹھا کر یہ بات لائے کہ اقبال لبرل. یہ اس کا جرم ہے. ہر مسئلے میں کہتا ہے اس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی غیرت نہیں قانون سماج. اقبال کہتا ہے جو امت مسلمہ عزت سے زندہ رہنا چاہتی ہے تو دین نبی کی محمد سے وفات ہونے ایسی بات تو اقبال نہیں ہے. وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہیں ہے. اقبال کیسے بات کرے گا؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا. یہ تو مولویوں نے نکالا نا مجھے درود پڑ گیا تو نماز میں خلل آتا ہے. اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا. حضور اگر ہم ایسے کام کریں ایسے اگر آپ کا تصور نہ ہو تو یہ تو ورزش بن جائے گی. ایسے آپ نے ایسے کیا نا تو ہم نے بھی ایسے کیا. آپ نے ایسے کیا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام پھر میرا قیام بھی حجاب میرا. تازہ میرے ضمیر آپ کے ذوق کے لیے بال کا لگا تازہ میرے ضمیر میں مار کا ایک ان ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام یعنی کہ جب قیامت تک عشق کی بات ہوگی سمجھ لینا حضور کا غلام ہے. اور عقل کو آگے لا کر حضور کے عشق کی بات پیچھے کرے گا تو سمجھ لینا گلابی روح اس کے اندر. اقبال کے ایسے شعر یہاں ہیں میں آپ کو سناؤں گا نہیں. ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. فارسی میں ہے ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. آپ کوئی بھی آپ کو ترجمہ کر کے نہیں دے گا بجائے اس کے آپ خود جا کر ترجمہ دیں. میرے بارے میں کہتے ہیں نا سخت باتیں کرتا ہے. میں نے اقبال کے نشان لگا حافظ کیوں ہوں میں. تو اقبال کا ایک شعر اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا جو یورپ کے بارے میں اقبال نے باتیں کی. اور کوئی بھی نہیں کر کے آپ کو دے گا کہ چھوڑو یار یہ میں ترجمہ. اب اقبال کو دیتے آپ پسند کو نہیں کہہ سکتے. لیکن وہاں سے جب وہ آیا نا وہاں پڑھ کے تو کہنے لگا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما بھی رانا چنگیزی افرنگ معمار حرم باد بتا میرے جہاں خیر
از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں کہلا شرح یورپ بے نظائے کیلو کال پر را کرداز پر گرگاں حالات. اقبال کہنے لگا پورا یورپ اس نقطے پر متفق ہے کہ مسلمان بھیڑ جہاں بھی بھیڑیوں کو نظر آئے وہ کھا جاتے ہیں, برما ہو یا فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا جناب. تو کہتا ہے یہاں فیصلہ یہ ہو چکا ہے. در جنیوا چیز آخری شعر آپ کے لیے. در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سیتوئی میش وہاں نخچیر من. اقبال کا لگا اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے مکر اور فریب ہوتا ہے. اور کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ تو اس بھیڑ کو پکڑ لے, میں اس بھیڑ کو پکڑ لوں. اقبال کی فکر کو اپنایا جائے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا مولویوں اور پیروں کو تخت پر لاؤ, میں کہتا ہوں حضور کا دین تخت پر لاؤ. یہی ہمارا منشور ہے. بہت بہت آپ کا شکریہ.